بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو استصحاب کی تنبیہات کے بارے میں ہے، اور صاحب کتاب جو ہے وہ دوسری تنبیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان المراد بالشک فی باب الاستصحاب بناء علی اخذہ من الاخبار کما هو الحق هو ما یقابل الیقین۔ اب یہ جو شک ہے، جس طرح جو دلیل روایات میں جو جملہ تھا الیقین لا يدخلہ الشک، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شک سے مراد کیا ہے۔ جس طرح پہلی تنبیہ میں جو یقین کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ یقین سے مراد یقین وجدانی اور یقین جو ہے وہ تعبدی ہے، تو اب یک شک کی طرف آتے ہیں کہ یہاں شک سے مراد جو ہے وہ کیا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ان المراد بالشک فی باب الاستصحاب، یعنی باب استصحاب میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی شک کے لاحق ہونا چاہیے، تو اس شک سے مراد جو ہے بناء علی اخذہ من الاخبار، اس بات کو لے کر کہ یہ شک جو ہے وہ روایات میں اخذ ہے، جس طرح یہ روایت کا جملہ ہے کہ الیقین لا يدخلہ الشک، کہ یقین جو ہے اس کو شک جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کما هو الحق، اور حق بھی یہی ہے کہ یہ شک جو ہے وہ روایات میں دیا گیا ہے کہ استصحاب میں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس شک سے مراد کیا ہے؟ ہوا ما یقابل الیقین، کہتے ہیں شک یعنی ہر وہ چیز جو یقین کے مقابلے میں آئے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو تین حالات ہم نے پڑھی تھی، ایک حالت یقینیہ تھی، ایک حالت شک تھی، اور ایک حالت ظن۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جب یہاں صرف دو باتیں ہوئی ہیں، تو شک سے مراد ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو یقین کے مقابلے میں آئے۔ تو لہٰذا اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ شک جو ہے وہ ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ ایک ظن جو معتبر ہے، جس کا پہلے بھی تنبیہ اول میں ذکر ہوا، جس طرح قاعدہ ید تھا، بینہ تھا، جو ظن معتبر ہوتا ہے وہ تو یقین کی طرح ہے، اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ یقین تعبدی میں ہے۔ باقی جو بچتا ہے وہ ظن غیر معتبر ہے، تو کہتے ہیں یہ شک جو ہے وہ اس کو شامل ہو جائے۔ یعنی شک سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ شک جو ہے یقین میں داخل نہیں ہوتا، یعنی شک سے مراد ایک تو خود شک ہے جس میں دونوں طرف جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، 50-50 ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی ظن غیر معتبر ہو، یعنی ایسا گمان جس کی حجیت پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی شک کی طرح ہی ہے، اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی شک ہی ہے، اور یہ جو ہے یقین اس میں داخل نہیں ہوگا، یا اس سے یقین نہیں ٹوٹے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر دائرہ کار جو ہے شک کا بتا رہے ہیں کہ شک سے مراد صرف شک نہیں ہے جہاں جو ہے وہ دونوں طرف جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، بلکہ شک سے مراد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اس ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہوتی ہے۔ تو فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ الغیر المعتبر شرعاً، یعنی وہ گمان یا وہ ظن جو غیر معتبر ہے، یعنی شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کما ہوا ظاہر اخبار الباب برصریحھا، کہتے ہیں استصحاب کی روایات کا ظہور بھی اسی میں ہی ہے کہ شک سے مراد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو شک کو بھی شامل ہوتی ہے اور ظن غیر معتبر کو بھی، بلکہ روایات
اخبار باب جو ہے یعنی استصحاب کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں یہ صراحتاً کہا گیا ہے کہ شک سے مراد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم شک کو شامل ہوتی ہے، ہم ظن غیر مطابق۔ بھئی آپ کس طرح کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لأنہم علیہم السلام، کیونکہ روایات میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے جعلوا الشک فیہا مقابل الیقین، یعنی انہوں نے جو ہے یقین کے مقابلے میں شک کو ذکر کیا ہے، جس طرح یہ جملہ ہے کہ الیقین لا يدخلہ الشک یا لا تنقض الیقین بالشک، اس طرح کے جو جملات استعمال ہوئے تھے، تو وہاں یقین کے برابر میں شک ہے، یعنی جعلوا الشک فیہا مقابل الیقین، یعنی یقین کے مقابل میں یا مقابل میں جو ہے انہوں نے شک کو قرار دیا۔ وَذَكَرُوا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان الیقین لا ينقضه الا الیقین، یقین کو صرف یقین ہی توڑ سکتا ہے، یعنی یقین کو شک نہیں توڑے گا، یقین کو ظن غیر معتبر بھی نہیں توڑے گا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظن غیر معتبر کا بھی حکم وہ شک والا ہی ہے، یعنی وَلَمْ يَذْكُرُوا الظَّنَّ، یعنی انہوں نے ظن کی بات نہیں کی، یعنی دو چیزیں ہیں یہاں پر، یقین ہے اور شک ہے، اور حالت ثالثہ یا جو تیسری حالت ہوتی ہے وہ ظن کی، ان کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ظن اگر معتبر ہے تو وہ یقین کے زمرے میں چلا جائے گا، اگر ظن غیر معتبر ہے تو وہ شک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ فَعُلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الشَّكِّ، پس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے ظن کو ذکر نہیں کیا تو پس یہ ظن جو ہے وہ شک میں ہے، البتہ ظن جو ہے وہ غیر معتبر ہو، کیونکہ ظن معتبر جو ہے وہ خود بخود پہلے ہم ذکر کر کے آئے ہیں کہ وہ نازل منزل یقین ہے۔ تو لہذا یہ دوسری تنبیہ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ شک جو ہے ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تیسری جو تنبیہ ہے وہ اس شک کے بارے میں ہے کہ یہ شک جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شک ہونا چاہیے، اس شک کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے، وہ ہے فعلی ہونا، یعنی واقعاً خارج میں اس شک کو شک ہو، یعنی حالت شک اس کے لیے موجود ہو۔ یہ نہ کہیں کہ ہم کہ اگر وہ متوجہ ہوتا تو پھر اس کو شک ہوتا، کہتے ہیں اس کو شک تقدیری کہتے ہیں، یہ کام کا نہیں ہے بلکہ شک فعلی ہونا چاہیے، یعنی واقعاً اس کو شک لاحق ہو۔ تو کہتے ہیں یشترط فی الاستصحاب، استصحاب کو جاری کرنے کے لیے شرط ہے فعلیت الشک، شک جو ہے وہ فعلی ہو، اسی ٹائم اس شخص کو شک لاحق ہو۔ فلا یکفی الشک التقدیری، شک تقدیری کافی نہیں ہے، یعنی تقدیری کہتے ہیں مقدر کرنا، فرض کرنا، اگر وہ متوجہ ہوتا تو اس کو شک ہوتا، اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ مثلا خود ہی مثال دیتے ہیں، فَلَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، ایک شخص کو یقین تھا کہ اس کو حدث سرزد ہوا ہے مثلا، ثم غفل عن نفسه وصلى، اب وہ پھر بھول گیا کہ اس سے جو ہے وہ حدث سرزد ہوا تھا، اور بھولنے کے بعد اس نے نماز بھی پڑھ لی، نماز کا ٹائم ہو گیا اور بھول گیا تھا، ثم التفت بعدها، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ تو پہلے جو ہے وہ حدث تھا اس کو، اب وہ شک کرتا ہے، فشک انہ تطہر لها من حدثه السابق ام لا، اس کو شک ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ آیا وہ پہلے تو حدث اس سے سرزد ہوا تھا، اب اس حدث سابق سے اس نے آیا مثلا وضو کیا تھا یا طہارت حاصل ہوئی تھی اس کو، ام لا یا نہیں، تو اب یہاں پر کیا ہوگا، کہتے ہیں صحت صلاتہ، یہاں پر جو ہے وہ نماز اس کی درست ہے، کیونکہ یہاں پر شک تو اس کو ہوا نہیں کیونکہ وہ غافل تھا، یہاں تک کہ اس نے نماز بھی پڑھ لی، اس کو اب بھی اس کو پتہ نہیں، شک اس کو جو ہے فعلی ہوا ہی نہیں اس کے لیے، تو یہاں اس مورد میں کہتے ہیں استصحاب جاری نہیں ہوگا، اور یہ جو شک کر رہا ہے وہ نماز کے بعد کر رہا ہے تو نماز تو اس کی درست ہو گئی، کیونکہ نماز کو ہم یہاں پر قاعدہ فراق کے ذریعے سے جو ہے وہ درست کر رہے ہیں۔
باقی دوسری نمازوں کے لیے چونکہ اب شک نماز کے بعد اس کو فعل ہی ہوا ہے، تو دوسری نمازوں کے لیے وہ اپنی جگہ پر وضو کرے گا۔ باقی جو اس نے نماز پڑھ لی ہے اس کے لیے چونکہ قاعدہ یہ فراغ ہے تو وہ اپنی جگہ پر نماز اس کی درست ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحت صلاتہ لأن ھذا مورد قاعدۃ الفراغ، نماز کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قاعدہ فراغ ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ عمل انجام دے جانے کے بعد اگر شک ہو کہ میں نے درست دیا تھا یا غلط، تو کہتے ہیں وہاں قاعدہ فراغ، اصل یہ ہے کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ کوئی نماز کے بعد شک کرے کہ میری نماز صحیح تھی یا نہیں تھی، تو قاعدہ فراغ کہتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ لیکن وَتَطَہَّرُوا لِلصَّلَاةِ الْأُخَرى، لیکن وہ بعد میں دوسری نمازوں کے لیے جو ہے وہ نمازوں کے لیے وہ وضو کرے گا، چونکہ اب یہاں شک فعلی ہو چکا ہے اس کا۔ یہ جو نماز پڑھی تھی اس سے پہلے اس کو چونکہ غفلت تھی اور شک جو ہے وہ فعلی نہیں تھا، نماز درست ہے اس کی، لیکن اب چونکہ متوجہ ہوا ہے پھر دوسری نمازوں کے لیے وہ وضو کرے گا۔ یہ ایک جو ہے وہ اس کی صورت تھی۔ اب اسی کی دوسری صورت بیان کرتے ہیں، وَلَكِنْ لَوْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الْحَدَثِ السَّابِقِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، اب یہ نماز سے پہلے کی، وہ وہاں جو پہلی صورت تھی وہ نماز کے بعد کی تھی۔ اب کہتے ہیں اگر اس کو شک ہو کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں بعد الحدث السابق، یعنی پہلے جو تھا اس کو حدث تھا کہ اس کو یقین تھا کہ مجھ سے جو ہے حدث سرزد ہوا ہے، اور حدث سرزد ہونے کے بعد وقبل الصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے پہلے اس کو شک ہو جاتا ہے، تو یہاں یہ شک جو ہے وہ فعلی ہو چکا ہے نماز سے پہلے۔ اچھا، شک ہونے کے بعد ثم غفل عن التطہیر، اس نے سوچا چلو ٹائم پڑا ہوا ہے میں بعد میں نماز وضو کر لوں گا، اب یہ پھر غافل ہو گیا تطہیر سے، یعنی اس نے وضو کرنے سے غافل ہو گیا، وصلی، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا اور یہ جو ہے وہ اس نے نماز شروع کر دی، والتفت بعد الصلاۃ الی ذلک، اب یہ نماز پڑھنے کے بعد متوجہ ہوا کہ اس نے تو وضو کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کہا تھا میں بعد میں مثلا کر لوں گا، تو لم تصح صلاتہ، تو یہاں پر اب نماز اس کی درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے وقت ہونے سے پہلے یہ متوجہ ہوا تھا، شک ہوا تھا اس کو کہ مثلا حدث سابق کے بعد آیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں، تو یہ شک یہاں پر چونکہ نماز سے پہلے فعلی ہو چکا، تو لہٰذا اس کی جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ارکان استصحاب یہاں پر پورے ہیں، یقین سابق ہے اور شک لاحق ہے، تو یقین سابق جو ہے وہ حدث ہے اور وہ حدث کا استصحاب جاری کیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ حدث تھا، اور جو ہے یہ محدث ہونا اس کا ثابت ہوگا لجریان استصحاب الحدث، یعنی استصحاب حدث جاری ہوگا فی حق ہی، اس شخص کے حق میں قبل الصلاۃ، یعنی نماز سے پہلے یہ شخص جو ہے وہ محدث ہے اور نماز جو ہے اس نے بغیر وضو کے پڑھی ہے، تو فیجب علیہ طہارت، تو اب یہ جو ہے اس پر طہارت اور وضو کرنا واجب ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ غافل تو ہو گیا تھا، کہتے ہیں غفلتہ عن طہارت لا تنفعہ، یہ جو درمیان میں غافل ہوا تھا طہارت سے یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ شک جو ہے وہ فعلی ہو چکا تھا نماز سے پہلے۔ تو یہ ایک صورت جو تھی یہ تھی کہ اس صورت میں جو ہے یہ طہارت اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک دوسری صورت اسی مسئلے کی، نعم لو احتمل انہ تطہر حال الغفلۃ قبل الصلاۃ، اب فرماتے ہیں کہ یہ نماز سے پہلے احتمال دے رہا ہے کہ جب یہ غافل تھا تو شاید اس نے وضو کر لیا تھا، نماز سے پہلے جب یہ غافل ہوا تھا تو یہ احتمال دے رہا ہے کہ اسی حال غفلت میں اس نے جو ہے وہ وضو کر لیا ہو اور پھر نماز کے بعد شک کر رہا ہے، تو کہتے ہیں جرت قاعدۃ الفراغ، یعنی اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو احتمال تھا کہ جب میں غافل تھا تو میں نے شاید وضو کر لیا تھا،
تو پھر دوبارہ وہ جس طرح قائد فراغ تھا یہاں پر پہلی صورت میں وہ یہاں بھی جاری ہوگا، وصحت صلاتہ، اور اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ کیوں؟ لأنہ مثل الفرع الاول، کیونکہ یہ بھی وہ اسی کی طرح ہی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی صورت میں کہا تھا کہ شک اس کا فعل ہی نہیں تھا، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہی ہے، لأن الحدث المستصحب کالمتیقن، کیونکہ یہاں حدث مستصحب جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح انسان کو حدث کا یقین ہو۔ تو لہٰذا اس صورت میں جس طرح ہم نے پہلی صورت میں کہا تھا کہ قائد یہ فراغ اپنی جگہ پر ہے اور شک کے فعل ہی نہیں تھا، تو یہاں پر بھی اسی قاعدے کو جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ اب چوتھی جو تنبیہ ہے اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں، کما یجر الاستصحاب فی شیء معین، کہتے ہیں جس طرح ہم ابھی جو مثالیں دی تھی کہ استصحاب ایک معین شے یا ایک جزئی شے کے لیے جس طرح جاری ہوتا ہے، مثلا عدالت زید کے لیے ہم نے کہا تھا کہ بھئی پہلے زید عادل تھا، اب ہم شک کر رہے ہیں کہ عادل ہے یا نہیں، تو ہم جاری کرتے تھے کہ زید عادل ہے۔ تو جس طرح استصحاب معین چیز میں جاری ہوتا ہے، کذالک قد یجری فی کل جامع بین اشیاء، تو یہ اسی طرح استصحاب کلی جو کہ فرد کے مقابلے میں آتی ہے اس میں جاری ہوتا ہے، اور یہ کلی جو ہوتی ہے وہ اپنے افراد یا اشیاء میں جامع ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کلی استصحاب کلی۔ وہ علی اقسام، اس کی 3 اقسام جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں استصحاب کلی کی۔ پہلی قسم کی طرف صاحب کتاب اشارہ فرماتے ہیں کہ الاول ان یتیقن بوجود فرد من افراد الکلی، یعنی یقین ہے کہ افراد کلی میں سے ایک فرد جو ہے وہ موجود ہوا ہے۔ اب اس کی مثال نیچے دے رہے ہیں، یہاں پر فی الحال جو ہے وہ اصل مسئلہ کی طرف اشارہ ہے کہ کلی جو ہے ان کے افراد میں سے ایک فرد کا یقین ہے کہ موجود ہے، ثم یشک فی بقائہ، اب پھر بعد میں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ فرد باقی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر ہم استصحاب شیء معین جاری ہو سکتا ہے اور استصحاب کلی دونوں جاری ہو سکتے ہیں۔ تو فیمکن ان یستصحب نفس الفرد، خود اس فرد یا وہ جو شخص ہے یا فرد ہے اس کو استصحاب جاری کیا جائے گا، چونکہ یقین ہے یہاں پر اس کے بقا کا، پھر شک بھی اسی میں ہے، تو کہتے ہیں استصحاب فرد بھی جاری ہو سکتا ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَصْحَبَ الْكُلِّ لِذَلِكَ الْفَرْدِ، اور اس فرد کے لیے استصحاب کلی بھی جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم وہ ہے جہاں پر استصحاب جزئی اور استصحاب کلی دونوں جاری ہو سکتے ہیں۔ مثلا کس طرح؟ مثلا لو تیقن المکلف بحدث النوم، ایک شخص کو یقین ہے کہ مجھے نیند آ گئی تھی، یعنی حدث جو ہے وہ نوم، کیونکہ وہ نیند جو ہے وہ وضو کے مبطلات میں سے۔ وہ شک فی الطہارہ، اب اس کو شک ہے کہ نیند کے جب میں اٹھا تھا تو میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو فیمکن استصحاب نفس حدث النوم لہو، تو ایک یہ استصحاب جزئی یہ ہے کہ وہ استصحاب کرے گا کہ یہ حدث نوم، چونکہ اس کو یقین تھا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، اس کے بعد شک ہے کہ وضو کیا نہیں کیا، تو یہ حدث نوم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ وَيُمْكِنُ استصحاب الکلی الحدث الاصغر لہو، اب یہ نوم جو ہے ایک فرد ہے، اور حدث اصغر یعنی وہ حدث جن کے ذریعے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یہ حدث اکبر کے مقابلے میں جن کے ذریعے غسل واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ حدث نوم جو ہے یہ حدث اصغر جو کہ کلی ہے اس کا ایک فرد ہے، کیونکہ وضو کے مبطلات میں سے نوم بھی ہے، مثلا پیشاب کرنا ہے، پائخانہ ہے، یا دوسرے جو موارد ہیں، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہاں یہ استصحاب کلی بھی جاری کر سکتا ہے کہ اب بھی نیند کی وجہ سے مجھے حدث اصغر تھا اور وہ اب بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے، تو کہتے ہیں استصحاب کلی حدث اصغر بھی جاری ہو سکتا ہے
اور استصحاب حدث نوم بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے اقسام کی طرف انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔